میں عرض کہنا پیام کہ صحابہ دا مقام تا بہت بلند و بالا ہے، صحابہ دا مقام تا بڑا عرفہ والا ہے، صحابہ دا مقام تا آسمان تے بلندے کل بھی زیادہ ہے، تو صحابہ تے تبرہ کھڑا کریں دی۔ اور میں عرض کہنا پیام جرا صحابہ تے بندہ تبرہ کریں دے، اللہ رب العالمین نے کو دنیا دے ہوتے بھی عبرت دا نشان بڑھا دیتے۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جرا قتل دا حکم دے والا ابن زیاد ہے، ابن زیاد ہوں نے کوفے دا گورنر رہا۔ مختصر واقعہ نمی عرض کریں دا اصل گال دو اندہ جرے ابن زیاد کو مختار سقفی نے قتل کروائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قتل دا بدلہ کی دیر سے بے بھی بڑے قاتلین نالان ہے، جنہیں انہیں سارے دے سر رکھ لیتے گئے ہیں، انہیں سامنے دربار چاہتے مختار سقفی گورنر ہے، انہیں ہوتے ہیں سارے دے سارے قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گستاخ نے سر لاتے، ایک نانگ ہے بڑا سانپ ہے، فرمایا وہ سانپ پھردا انہیں سینے دے وچوں ابن زیاد دے ایک نک چوڑے انہیں دماغ دے اندر رہ گئے، بڑا تھوڑی دیر دے بعد بے نک وچوں نکل گئے۔ اللہ نے دنیا کو دسا دیتے لوگوں جرا وہ صحابہ دا گستاخ ہے، جے حضرت حسین دی گستاخی کیتی ہے، اللہ نے مرن دے بعد انہیں تے جہنم دے سام مسلط کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف کی دیونے نے لٹھنے ایک بندہ ہے جرا سیدنا ابو بکر صدیق تے تبرہ کھڑا کریں دے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ کھڑا کریں دے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ کھڑا کریں دے۔ فرمایا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو روکے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیتے، فرمایا او بدبختہ میرے ساتھی نے ہن تے تبرہ نہ کر، ہن تے زبان درازی نہ کر، ہنہ دا گلہ نہ کر، وہاں کے زمین دے گلے کل باز نہیں آ سکتا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میاں دیکھ اگر تو میرے انہیں ساتھیں دے تبرے تباز نہیں بھی اندہ میں اللہ کل وال دعا منگسا اللہ رب العزت دنیا تے ہوتے تے کوئی برد نشان بنا دے سی۔ او بدبخت نے آکے تورے کل جرت ہی سجدے کرو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن دی آیت دا بھی ترجمہ دیکھو، رحماء بینہم آپس دے اندر انہیں دی کتنی محبت ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص انصار دے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی چوئن ہے، انہیں جرے صحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گستاخی برداشت نے کیتا، وضو کیتے نے، وضو کرن دے بعد مسجد اندر تشریف گھن گئے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتے، اللہ کل دعا منگے نے اللہ اے جڑا میرے ساتھ اندے ہوتے تبرہ کھڑا کریں دے، اے جڑا تواری جماعت کو کھڑا بھونک دے، اللہ جڑا حضور دے ساتھیں کو کھڑا غلیظ زبان استعمال کریں دے، اللہ مہربانی فرما اج میں سعد ابن ابی وقاص کو اکھی نال دکھا ایک دنیا دے ہوتے عبرت نشان بنا دے۔ آج تو سب ہی میں دعا منگیا کرو کہ اللہ جنہیں بندے صحابہ دے نال گستاخی کیتی ہے قانون تو انہیں کو جو بھی سزا دے سی، میرا اللہ انہیں کو دنیا دے ہوتے عبرت نشان بنا چھوڑ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص علی دعا منگتے بیٹھے، ایک بندہ بڑھتا ہے آتے حضرت دے نال انہیں دے پیرے میں اندر ڈھائے پہ آکے حضرت بس کرو جڑا بدبخت گستاخ صحابہ اللہ نے وہ کوئی عبرت نشان بڑھا دیتے، فرمایا تُسے دعا شروع کیتی ہے، اللہ نے ایک اوٹھ کو حکم دیتے، اوٹھی میں بھجدہ ہے اپنے رسن توڑواتے، وہ بندے کو آتے انہیں گردن کل پکڑے سے انہیں چاہتے سی ولا تلے مارے سی ولا انہیں گردن کل پکڑ کے چاہتے تلے مارے سے، جب تک وہ بدبخت جہنم سے نہیں تھی گیا اٹھنے نہیں چھوڑیا۔ او بندہ ہون جہنم واصل تھی چکے، بندہ مر چکے۔ اللہ اکبر، ایسے بڑے بڑے واقعات دنیا دے ہوتے مل دینے۔ ایک بزرگ لکھ دینے انہیں آکے اسا یمن تو وینے پہ آسے سفر دے اندر آسے سارے نال ایک بندہ جرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ کریں دہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ کریں دہا، اسا حکم منع کیتے بدبختہ اللہ دی جماعت بدبختہ حضور سے انہیں ساتھی ہیں تو انہیں تے زبان درازی نہ کر، تو انہیں تے تبرہ نہ کر، لیکن
دنوں بعد نہیں آیا وہ فرمیندے نا کہ اگلی اسا صبح دی نماز واسطے اٹھائے سے ڈرتے اٹھے جلے ڈرتے اٹھے بڑا کمدا پیا اسا کہ کیا گالے وہ کہ ہونے نبی سے خواب میں کو نظر آئے حضور سے بڑے جلال دے اندر ہیں حضور سے نے فرمایا بدبختہ تے میرے یار ابو بکر صدیق تے تبرہ کیتے تے میرے یار عمر فاروق تے زبان درازی کیتے اور تو انسان دی شکل دے اندر نہیں رہ سکدا اللہ اکبر حضرت فرمیندے نالیوں بندے جیسی گال سنیے اسا ڈٹھے اندے پیر تبدیل تھی وڑ پائے گئن اندے پیر باندر دی شکل بن پائے گئن اسا بڑے حیران تھی سے تھوڑی دیر گزرے اندے لتنا بھی باندر دے بن گئن اندہ پورا جسم باندر دے اندر تبدیل تھی گئے اور بندہ باندر بن گئے بندر جلے بن گئے انہیں آکھا اساو کو پکڑے اساو کو رسے نال بدھے رسے نال بدھتے اساو کو کتابیں دے اندر لکھے ہوئے اساو کو اٹھتے بلاتے رسے نال بدھ دیتے او بڑا انہیں ہون اکھی میں جو ہنجو بھی ہن لیکن دے دا نہ علا سکتا نہ بول سکتا اللہ نے دنیا دے اتے کو صحابہ دی گستاخی دی سزا دیتے بندر بنا دیتے سے فرمیدے نے سچ چل دے رہ گیوں رسے دے اندر ایک جنگلی تو سارا گزر تھے بیابان جنگل ہا بیابان جائی اتھے جنگل دے درندے باقی بھی ہن اسا ڈٹھے باندریں دی ایک جماعت ہے یہ جلے ہوں بندے نے باندریں کو ڈٹھے اپنے رسیں تلوائے اس زور نال رسیں تلواتے جنپ مارے سنے باندریں نال وانتے رل گئے اور بزرگ فرمیدے نے اسا کھڑ گئے ہیں دیکھو اے بندہ کیا کریں دے یارو باندر بھی کو قبول کریں دے یا نہیں کریں دے اور آدھے تھوڑی دیر گزری ہے اسا ڈٹھے پہلے وہ کھڑا رہ گئے انہیں اکھی میں چوہاں سوان ہے لیکن جلے وہ باندر منجر پہ وہ بھی انہیں باندر میں نال ٹر گئے اللہ دی قسم ہے جرے صحابہ دا گستاخ ہے جرے صحابہ دی گستاخی کریں دے جرے صحابہ دے نال ہے جرے بغض تے اناد رکھیں دے اللہ پاک کو کوئی انسان دی شکل دے اندر نہیں رہنے دے بے شک تو تے سا کو نظر آوے یا نہ آوے اور کیا مطلب جہاڑے جڑے گستاخ صحابین انشاءاللہ کوئی کتے دی شکل دے اندر اٹھ سی کوئی خنزیر دی شکل دے اندر اٹھ سی کوئی جانور دی شکل کیرے دی شکل اٹھ سی تو کوئی کیرے جانور دی شکل دے اندر اٹھ سی صحابہ دا مقام تا بڑا اولا ہے صحابہ دا مقام تا بڑا عرف ہے انہیں تا نہیں شاعر نے آکے واکے لے شوق سے نام صحابہ کا سبحان اللہ ہو لے آکھے میں لگلے صحابہ دی تعریف ہے تو کو مزہ نہیں اندہ پیا لے شوق سے نام صحابہ کا جرے میں اکثر تو ساکھ صحابہ کا لے شوق سے نام لے شوق سے نام کر چرچا عام بلند آواز نالا کو کر چرچا عام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گھر تجھ کو طلب ہے جنت کی اللہ اکبر گھر تجھ کو طلب ہے جنت کی پلہ تھام صحابہ کا قرآن نو پڑھ کے ویکھ ذرا قرآن نو پڑھ کے ویکھ ذرا ہے قرآن میں تعریف عام صحابہ کا صحابہ دا مقام بڑا اعلیٰ صحابہ دا مقام بڑا بلند و بالا صحابہ دا مقام بڑا عرفہ اللہ اکبر علامہ ابن ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ نقل فرمائے علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھے فرمایا اسا ایک جاتے فرمایا حضرت امام محمد کو دیواس دے نال انہیں نقل کیتے انہیں دیواس دے نال انہیں کہ عز و دین موسلی یوسف رحمت اللہ علیہ نے اے واقعہ اپنے اکھی ڈٹھا نقل کیتے انہیں فرمائے کہ سارے علاقے دے اندر بدبختہ جرا صحابہ دی توہین کرندہ اہل بیت دی گستاخی کرندہ اسا حکم نہ کیتے بدبختہ صحابہ دی توہین نہ کر آل بیت دی توہین نہ کر آل بیت کو کچھ نہ آکھ صحابہ کو کچھ نہ آکھ حضرت ابو بکر صدیق کو بھونک دہا وہاں کہ میں توہین کرے سا تو رہے کو جو تھی لے کرو فرمایا جی میں ہوں دے الفاظ آکھنا نا میں توہین کرے سا تو سے کیا کرے سو فرمایا ہوں دا چہرہ سیاہ تھی گے ہوں دا چہرہ بالکل کالا تے دھوں تھی گے اسا ڈٹھے ہوں دے چہرہ سجن پہ گے ہوں دے جسم دے ہوتے ورم آمن پہ گے ہوں دا پورا جسم پھول گے اٹھائے گے جیلے
ڈھٹے اندے کنے وچوں پیپ شروع تھی گئے، اندے اکھی وچوں پیپ شروع تھی گئی ہے، اندے منہ وچوں غلول نکلن شروع تھی گئے نا۔ فرمایا جڑی وہ پیپ تے گند نکلے اندی بدبو اتنا آئی کہ اندے نال کوئی بندہ کھڑ نہ سکدا۔ انہیں فرمایا جڑے اندے نال کوئی بندہ نہ کھڑ سکدا، اندی بدبو دی وجہ کو لوگ پرے ہٹ گئے نا۔ جڑے لوگ پرے ہٹے نا فرمایا اندے تے موت آ گئی ہے۔ ہن جڑے وہ مر گئے لوگ اندے قریب آئے کہ بھئی چلو ہی کو اندے کفن دفن دا انتظام کرو، بدبو اتنا آئی کہ اندے قریب کوئی نہ آ سکدا۔ اللہ نے غصہ کے صحابہ کو دنیا دے اندر سزا دیتی ہے، انہیں آکے کچھ بندے جڑے بھنگی ہیں جڑے چوڑے ہیں ہونے دے ذمہ لوگیں لائے، انہیں اپنے نک شک ولیٹتے، او بندے کو لکڑی دے نال گھیل گھیل تے کھڈے سٹ دیتے، انہیں کوئی جنازہ نہیں تھیا۔ ایک آندے گھڑے تو کو سڑتے تو مٹی سڑتے بند کر دیتے رہے تاکہ ان کی بدبو تے عفونت دی وجہ کو دنیا دے لوگ پاک رہے ونجن۔